رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدق اللہ العظیم. میری محترم بہنوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا کہ اس نے ہمیں دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس مجلس میں میری بہنوں مغفرت کے وعدے ہیں. دنیا کی آپ بڑی سے بڑی مجلس میں کیوں نہ چلی جائیں، کوئی مغفرت کے وعدے نہیں، لیکن دین کی ادنا سی ادنا مجلس پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں. اور اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، یہ اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان والا بنایا. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے محترمہ عزیزات کہ اس نے ہمیں دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. بخاری شریف میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں فرمایا. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو دین کا فہم مل گیا اس کو خیر کثیر مل گئی. اسی میں حدیث میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو محترمہ عزیزات، اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی مجلس میں بٹھایا. اور میری بہنوں، یہ تو وہ مجلس ہے کہ اس پر مغفرت کے وعدے ہیں. چاہے آپ دنیا کی بڑی سے بڑی مجلس میں چلی جائیں، کوئی مغفرت کے وعدے نہیں ہیں، لیکن دین کی ادنا سی ادنا مجلس پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں. چھوٹی سی مجلس چاہے وہ 2 بندیوں کی کیوں نہ ہو، اس پر بھی مغفرت کے وعدے ہیں. محترمہ عزیزات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے اور اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں جی رہے ہیں، اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. میری بہنوں، یہ چھوٹی سی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں امتحان کے لیے دی ہے کہ ہم اس امتحان میں
میں کامیاب ہو کر ابدی آخرت میں ابدی والی زندگی گزاریں، آخرت میں منچاہی زندگی گزاریں۔ محترم عزیزات، یہ ایک چھوٹی سی زندگی ہے اور اس دنیا میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے کہ رب چاہی کرتے ہیں یا من چاہی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا شیطان کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو میری بہنوں، پچھلی امتوں نے جس نے بھی حد سے زیادہ تجاوز کیا، جس نے بھی حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کری، اللہ نے انہیں الٹا پٹک ڈالا، اللہ نے انہیں گرا ڈالا، اللہ نے پوری قوم کو پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا کہ جو بھی اللہ رب العزت کے خلاف چلے گا میری بہنوں نہ اس کو دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں ہی عزت ملے گی۔ یہ زندگی اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے میری بہنوں۔ جب چاہے گا، جب تک چاہے گا ہمیں زندہ رکھے گا، جب چاہے گا ہمیں موت دے دے گا۔ اور میری بہنوں، جس وقت یہ موت آتی ہے تو بندہ ان دنیا سے کچھ بھی ساتھ میں لے کر نہیں جاتا، بند مٹھی بندہ دنیا میں آتا ہے اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ ہماری زندگی کے دن گھٹتے جا رہے ہیں، ہم ہر روز موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہر روز قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہر لمحہ میری زندگی کے لمحوں کو گھٹا رہا ہے، ہر لمحہ رب کائنات سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میری بہنوں، ایک انسان ہے کہ دنیا کے اندر اتنا کھویا ہوا ہے، دنیا کے اندر اتنا گرا ہوا ہے جیسے اسے کبھی موت آنی نہیں، جیسے کبھی اسے آخرت میں منہ دکھانا نہیں۔ میری بہنوں، ساری ہماری ایمفیسس جو ہیں وہ دنیا پر لگ رہی ہیں، ساری توجہات دنیا پر لگ رہی ہیں، تن من دھن سب دنیا پر لگ رہا ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی یقین جانے فانی ہے اور موت ہر کسی نے آنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ تو ہم یہاں رہنے کے لیے تو آئے نہیں، اور اللہ پاک ایک سورہ میں فرماتے ہیں کہ اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اینما کنتم، کہیں بھی آپ چلے جائیے، یدرککم الموت، موت آپ کو پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ کھڑے جا کر چھپ جاؤ، لیکن موت وہاں بھی آ کر پکڑ لے گی۔ میری بہنوں، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں آخر دنیا میں بھیجا کیا ہے، کیوں ہے، دنیا میں آنے کا ہمارا کیا مقصد ہے، ہم دنیا کی زندگی کس لحاظ سے گزار رہے ہیں۔ میری بہنوں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے صرف اپنی بندگی، اپنی معبودیت کے لیے پیدا کیا ہے کہ معبود جو ہے وہ ایک لیے پیدا کیا ہے کہ معبود جو ہے وہ ایک اللہ ہے اور اسی کی عبادت ہمیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، اور میری بہنوں، اس دنیا کے اندر ہمارے ساتھ بہت ساری چیزوں کو جوڑ دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کہف کے اندر اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے اس دنیا کو زیب و زینت کی جگہ بنایا ہے، یہ تمہیں اپنی طرف متاثر کرے گی، اپنی طرف انسپائر کرے گی، لیکن کون ہے تم میں سے لیبلوہم ایہم احسن عملا، جو بہترین عمل کرے اور اپنے رب کو راضی کرے، اور اپنے رب کو راضی کرنے میں یہ زندگی لگا دے۔ میری بہنوں، یہ ساری کی ساری زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اور ایک دن یہ زندگی، یہ ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی۔ میری بہنوں، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے، یقین جانے ہمارے ساتھ کچھ بھی تو نہیں جانے والا، صرف اعمال صالحہ جائیں گے۔ تو میری بہن، اللہ رب العزت نے ایک کام کے لیے بھیجا ہے، اور یہ نبیوں والی محنت ہے اور یہ نبیوں والا کام ہے۔ جیسے پہلے ہر قوم کے اوپر نبی آیا کرتے تھے، ہر قبیلے میں نبی آیا کرتے تھے، وہ کتابیں ساتھ لایا کرتے تھے، وہ کتابیں ان کے خاص
خاص قوم قبیلے کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن رب کائنات نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، جتنے بھی اب آنے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ ہمارے نبی اب آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آخری الزماں ہیں، سرور کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں۔ میری بہنوں وہ کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی جو ہمارے نبی ہیں، ان کے اوپر قرآن کریم مقدس کتاب اتاری گئی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ تم خیر والی امت ہو، تم خیر والی امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہارے ذمہ کام ہے کہ تمہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرنا ہے، تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ آج سارے عالم میں، آج اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں، نظر پھیر کر چاروں طرف نظر گھما کر دیکھیں تو میری بہنوں سب جگہ باطل پرستی محنت چل رہی ہے، باطل کی محنت چمک رہی ہے۔ محترمہ عزیزات، سب باطل کے اندر اتنا گھرے ہوئے ہیں کہ دین پر چلنا تو ایسا لگ رہا ہے آج کے موجودہ ٹائم میں جیسے کوئی انگارے ہاتھ میں لینا۔ برائی اتنی پھیل چکی ہے کہ اگر کسی سے کہا جاتا ہے کہ بہنوں آپ اپنی نماز صحیح کر لیجئے، بہنوں آپ اپنی تلاوت صحیح کر لیجئے، بہنوں آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریے، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم سے اچھی تو نماز کسی کی ہوگی نہیں۔ لیکن میری بہنوں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں صحیح سے صحیح بتا رہی ہوں، ہمیں فرائض، نماز کے فرائض کا نہیں پتا، ہمیں نماز کے واجبات کا نہیں پتا، اور میری بہنوں وضو کے فرائض کیا ہیں، وضوءنتیں کتنی ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا۔ تو میری بہنوں ہم دین کے اندر بہت پیچھے جا رہے ہیں، جبکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ آج سارا کا سارا اسلام، آج سارا کا سارا دین مغلوب ہوا پڑا ہے، اور کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی اپنا وقت دینے کو تیار نہیں۔ میری بہنوں یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی انعام ہے، اللہ کا دی ہوئی نعمت ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر جانیں گے تو اپنے آپ کو اس روز قیامت کے دن میں جس دن سورج سوا نیزے کے فاصلے پر آیا ہوا ہوگا، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی کو قدر کر لی، اس دنیا کی زندگی کی قدر کر لی، اپنی من چاہی نہ کر کے بلکہ اپنے نفس کو رب چاہی پر چلا دیا، رب چاہی کا غلام بنا دیا، تو محترمہ عزیزات وہ آنے والی آخرت ہمیشہ کی اچھی ہو جائے گی۔ کیونکہ کچھ چہرے بروز قیامت تر و تازہ اٹھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ اس روز چہرے تر و تازہ اٹھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اپنے رب ذوالجلال سے خوش ہو رہے ہوں گے، اپنے رب ذوالجلال سے راضی ہوں گے، اپنے رب ذی شان سے راضی ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، جنت کے اونچے اونچے باغات میں ہوں گے۔ میری بہنوں وہ کتنی زبردست کامیابی ہوگی۔ اور اسی حال میں کچھ چہرے ایسے اٹھیں گے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ کچھ چہرے قیامت کے دن گرد و غبار آلود ہوں گے، وجوہ یومئذ غبرہ ترہقھا قطرہ، ان کے چہروں پر کالی رات کی طرح سیاہی لپی ہوئی ہوگی، پتی ہوئی ہوگی۔ اللہم حافظنا۔ وجوہ یومئذ غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی تو وہ کافر
کافر ہے، یہی تو وہ فاجر ہیں۔ ہم نے کافر کس کو سمجھا؟ میری بہنوں، کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے نہیں مانتا، وہ کافر کہلاتا ہے۔ جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، وہ کافر کہلاتا ہے۔ آج ہم اللہ کی کتنی مان رہے ہیں میری بہنوں؟ یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی تھی، یہ جوانی اللہ نے دی تھی، اپنے کو راضی کرنے کے لیے دی تھی کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کا کہا مانیں، اپنے رب کے مطابق زندگی گزاریں میری بہنوں۔ لیکن ہمارے دل میں تو اگر جھانک کر دیکھا تو کوئی اور ہی معبود بنا ہوا ہے، جس کا بھی خوف ہمارے دل میں ہے، جس کی بھی محبت ہمارے دل میں ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، تو میری بہنوں وہی ہمارے دل میں بت بنا ہوا ہے، وہی ہمارے دل میں بت بنا ہوا ہے۔ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده منكم والناس أجمعين۔ میری بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وہ شخص مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہے۔ آج ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اپنے دل کے اندر غور کر کے دیکھیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے دل میں کس کس کی محبت بسی ہوئی ہے میری بہنوں۔ کہیں مال کی محبت، کہیں برادری کی محبت، کہیں رشتہ داروں کی محبت، کہیں اولاد کی محبت، کہیں والدین کی محبت، کہیں بھائی بہنوں کی محبت۔ یہ سب میری بہنوں ایک معبود بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں ان سب کو الگ کر کے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اس دل میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتے ہیں، محبت کرنے میں اشد ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور بھائی کیوں نہ محبت کریں؟ آخر باری تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا۔ میری بہنوں فعل امر میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فعل امر کے ساتھ بات کر رہے اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا، ناسو اعبدو اگر ملا کر پڑھتے تو یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے لوگو، کسی دیکھیے خالی ایمان والے سے بات نہیں کر رہے، خالی مسلمین سے بات نہیں کر رہے میری بہنوں، تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو تم سب عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو کس کی؟ ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ بتا دیجئے آپ کو کس نے پیدا کیا؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ ہم کس کا کہاں مان رہے ہیں بہن؟ ذرا غور کر کے پلیز برا نہ مانیے گا، میں تھوڑا سا اندر سے ایمان جگانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ سب کی کہ آپ سب ایمان جگائیں۔ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سرینڈر کر دینا اپنے آپ کو، اپنی ساری خواہشاتوں کو دوسروں کے ہاتھ میں ڈال دینا، غلامی بن جانا، غلام بن جانا کسی کا۔ اور میری بہنوں اللہ تو نہیں چاہتے کہ ہم کسی کا غلام بنے، اللہ تو نہیں چاہتے ہم کسی سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہ صرف مجھ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، صرف میرا کہا مانو، کسی کا نہ مانو۔ ابھی میں قرآن کریم میں پڑھ رہی تھی کہ اگر تم صبر کرو گے اور واقعی اپنے آپ کو اللہ کے لیے اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرو گے، اللہ کی قسم تم ایک ہوں گے 10 پر غالب ہو جاؤ گے، تم 100 ہوں گے 1000 پر غالب آ جاؤ گے، تم 20 ہوں گے 200 پر غالب آ جاؤ گے۔ ایمان والے کی اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، ایک رعب اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں ان کا ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی قسم جو اللہ قرآن میں وعدہ فرماتے ہیں، جو بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ اللہ کی بات بالکل حق اور سچ ہے، اتنی سی بھی اس میں کمی، اس میں سے اتنی سی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو محترم عزیزات، اپنے آپ کو کار بند کریں، اپنے آپ کو اللہ اور
اس کے رسول کے حکم کے تابع بنائیں۔ یہ نفس کیا ہوتا ہے، یہ خواہشات کیا ہوتی ہیں، یہ میری بہنوں یہ لوگوں کا ڈر خوف کیا ہوتا ہے، ان سب کو ایک سائڈ پر رکھ کر سچ میں یہ دیکھیں کہ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، لوگ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، لوگ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، لوگ اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے، لوگ اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے۔ میرا رب کائنات ہے جو سب کا نظام چلا رہا ہے، سب کو بلوا رہا ہے، سب کو دکھوا رہا ہے، سب کے دل میں بات ڈال رہا ہے۔ میری بہنوں ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو صرف اور صرف اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ سیدھی سچی بات میں کہنے میں بالکل نہ ہچکو، بالکل نہ ڈرو کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ ہم نے حق کا پرچم لہرانا ہے، ہم نے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ میرے نبی تو وہ تھے جو کسی کے آگے نہ جھکے، میرے صحابہ تو وہ تھے نہ ڈرتے تھے نہ جھکتے تھے، راتوں کو میری بہنوں مصلے پر کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے، دن میں جنگوں کے میدان میں چلے جایا کرتے تھے۔ میرے صحابہ نے کسی چیز کی پرواہ نہ کری، گھر کی نہ کری، کاروبار کی نہ کری، ملک کی نہ کری، بیوی بچوں کی نہ کری، اپنی خواہشات کی نہ کری، اپنے نفس کی نہیں کری، بلکہ سب کچھ تن من دھن لے کر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ایک ایک انسانوں تک پہنچے جہاں تک ان کی کوششیں تھیں۔ جیسے ہی میرے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج دین کامل ہو گیا اور ہم نے اس دین کو تمہارے لیے نعمت بنا کر بھیجا۔ میری بہنوں جب میرے نبی یہ خطبہ دے رہے تھے اور سارے صحابہ وہاں جمع تھے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ جمع تھے، تو میری بہن میرے نبی نے فرمایا کہ جتنے تم سب حاضر تھے تم تک میں نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میرے صحابہ نے سب نے کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے دین پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے دین کا حق ادا کر کے دکھایا، آپ نے ہمیں دین کو بتایا نہیں بلکہ آپ نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا، آپ نے سب کچھ کر کے دکھایا، آپ نے اپنے وطن کو بھی چھوڑ کر دکھایا، آپ نے اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ کر دکھایا، آپ نے اپنی بیٹیوں کو بھی چھوڑ کر دکھایا، اپنی زوجہ کو بھی چھوڑ کر دکھایا، اور آپ نے اپنی جانوں پر اتنے مظالم سہے، اتنے ظلم برداشت کرے کفار مشرکین کے۔ میری بہنوں کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، میرے نبی کی شان میں گستاخی کری، لیکن میرے نبی نے برداشت کرا اور امت کو پیغام دیا کہ دیکھو اسلام ایسے پھیلا جاتا ہے، اسلام ایسا پھیلایا جاتا ہے۔ ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں دی، اخلاق سے پھیلا تھا اسلام مدینے میں۔ میری بہنوں ایسا میرے نبی نے اخلاق پیش کرا، ایسا اخلاق پیش کرا۔ آج ہم بھی تو اسی نبی کی امت ہیں۔ تو میری بہنوں جب میرے نبی نے اپنے صحابہ کو سب کو بتایا کہ دیکھو تم تک میں نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ حق ادا کر کے دکھایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ سارے دینوں پر اسلام دین کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون۔ اور یاد رکھنا مشرک تو اس چیز سے نفرت ہی کریں گے، اس چیز سے بھوکیں گے ہی، وہ تمہارے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، لیکن آپ نے کار بند ہونا ہے، آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو ایسا تیار کریں کہ کوئی بھی دین کا تقاضا آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیے تیار ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے تیار ہیں۔ ادروائز میری بہنوں اگر آپ تیار نہیں ہوں گی تو ہماری نسلیں تباہی و بربادی میں چلی جائیں گی۔ ہم سب کو دین سیکھنا ہے، سیکھ کر میری بہنوں اسے پہنچانا ہے، اسے امت تک پہنچانا ہے۔ آج امت کو کلمے تک کا معنی پتہ نہیں، کلمے کا مطلب کیا ہے، کلمے سے چاہا کیا جا رہا ہے۔ میرے صحابہ سے جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم تک تو دین پہنچانا میرا کام تھا، میری ذمہ داری تھی، اب جتنے بھی میرے اور بہن بھائی آئیں گے ان تک دین پہنچانا تمہارا کام ہوگا۔ میری بہنوں سارے صحابہ نکل گئے، جس راستے جس طرح سے بھی کھڑے تھے اسی طرح میری بہنوں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے لگ گئے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو انہوں نے سمجھا جو اللہ کے نبی نے انہیں ذمہ داری دی تھی۔ میری بہن صحابہ اگر کشتیوں سے گئے تھے تو کشتیوں کو آگ لگا دی،
घोड़ों से गए थे तो घोड़ों की टांगे काट दी कि या तो अब अल्लाह का दीन जिंदा होगा या इसी जमीन के हम पेबंद बन जाएंगे, या तो अब इस सरजमीन पर अल्लाह जाएंगे, या तो अब इस सरजमीन पर अल्लाह का दीन जिंदा होगा या इसी जमीन के पेबंद बन जाएंगे। मेरी बहनों, 1.25 लाख सहाबा कमो पेश बताया जाता है, लेकिन अगर आप मक्का मदीने में जाकर देखें तो 10-12 हजार सहाबा की कब्रें मिलती हैं सिर्फ। और सारे सहाबा की जो वफात हुई है मेरी बहनों, वो सब अल्लाह के रास्ते में हुई है। दीन फैलाते फैलाते सहाबा इकराम इस दुनिया से चले गए। आज अगर वो हमारे लिए मेहनत न करते तो आज कभी भी हम ना कुरान जैसी मुकद्दस किताब को समझ रहे होते। आज हमारे हाथों में ये कुरान नहीं होती बल्कि गिटार होती। आज हमारे हाथों में, आज हम दीन नहीं सीख रहे होते, आज हम इस तबलीगी महफिल में नहीं बैठे हुए होते, इस तालीमी महफिल में नहीं बैठे हुए होते। अगर आज हमारे सहाबा हमारे लिए मेहनत न करते, आज मेरी बहनों हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम होते। और आज भी हम गुलाम ही हैं जो बड़ी आजादी वाली जिंदगी जी रहे हैं, समझते हैं हम आजाद हैं। हम आजाद कहाँ हैं? हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से ऐसे नहीं जी सकते जैसे इस्लाम के अकॉर्डिंग जीना था। हुकूमत के आगे हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने आप को तो बचा सकते हैं। हालांकि दीन तो मेरी बहनों इस्टेब्लिश करने के लिए आया है, दीन का निजाम लाया जाए, दीन का कानून लाया जाए। खाली इन 5 रुकनों पर इस्लाम नहीं है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामुस सलाह व इताउज ज़कात वल हज्जुल बैत व शहरु रमजान। सिर्फ ये सिर्फ बुनियाद है, ये पूरा इस्लाम नहीं है, ये पूरा दीन नहीं है। मेरी बहनों, जब एक घर की तामीर होती है, इसको मिसाल से समझिए, जब एक घर बनाया जाता है तो सिर्फ खाली क्या बुनियादों पर घर बन जाता है? आप बताएं मुझे, क्या बुनियाद काफी होती है घर बनाने के लिए? नहीं मेरी बहनों, उसके लिए लेंटर की भी जरूरत पड़ती है, उसमें फिनिशिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो मेरी बहनों, ये तो इस्लाम की बुनियाद है, यानी इस्लाम में आपने कदम रखा है। सिर्फ आप नमाज पढ़ रही हैं, अगर ईमान लाई हैं और नमाज पढ़ रही हैं और रोजा रख रही हैं और ज़कात दे रही हैं और हज कर रही हैं, अभी तो सिर्फ इस्लाम के अंदर एंट्री हुई है। ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या मतलब है इसका? अगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो ये ईमान क्या कह रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं, कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है। लेकिन अगर हम गौर करें, घर में देखें तो कोई और माबूद, बाजारों में देखें तो कोई और माबूद, दिल में झांके तो जिसकी मोहब्बत वो माबूद, माल की मोहब्बत तो वो माबूद, अदालत में जाकर देखें तो कोई और माबूद, बाजारों में देखें तो कोई और माबूद। मेरी बहनों, अल्लाह का खौफ हर जगह होना चाहिए। अल्लाह वो माबूद है जो हर जगह है, जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। इत्तकुल्लाह हैसुमा कुंता, कहीं भी चले जाओ, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाहु अकबर, इसमें तफसील का सीगा है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। और अकबर जब इसमें तफसील किसी के साथ आती है तो मेरी बहनों कंपैरिजन किया जाता है, किसी दूसरे की ज्यादती की जाती कि कोई और हो, लेकिन अल्लाह से तो बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा तो कोई भी नहीं है। कोई है आपकी नजर में अल्लाह से बड़ा? नहीं। ये कहा जा सकता है अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। तो मेरी बहनों, अब अल्लाह है तो बड़ा, लेकिन जरा गौर करिए, कहाँ कहाँ मेरा अल्लाह बड़ा है, कहाँ कहाँ मेरा अल्लाह बड़ा है। आप अपने अंदर इमेजिन करिए, मैं अल्लाह को कहाँ कहाँ बड़ा मानती हूँ कि अल्लाह मेरा क्या घर में बड़ा है? नहीं, घर में तो माँ बाप का कानून बड़ा है, नाउज़ुबिल्लाह। घर में तो दादा दादी का कानून बड़ा है। बाहर बाजारों में जाते हैं तो मेरी बहनों, अल्लाह ताला की हम लिमिट को तोड़ देते हैं, हुदूद को तोड़ देते हैं। जो अल्लाह ने हुदूद बताई है तो वो हुदूदें बड़ी हो गई, वो काम बड़े हो गए, जो जिस काम को अल्लाह ने मना किया और हम उसको कर रहे हैं। अदालत में जाते हैं, अल्लाह का हुक्म है मैं बड़ा हूँ, इंसाफ के साथ काम होना चाहिए, लेकिन वहां तो झूठ बोला जा रहा है, तो झूठ बड़ा हो गया।
نمازوں میں اللہ سے وعدہ کر کے آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن نماز سے باہر آتے ہی نہیں بھائی تو ہماری مدد کر، تو ہماری مدد کر، تو ہمارا یہ کام بنا۔ اللہ کی قسم آپ اپنی انٹینشنز کو درست کریے، آپ اپنے اندر گڈ انٹینشنز پیدا کریے، مدد اللہ کی خود آئے گی، خود آئے گی، خود لوگ آپ سے جڑیں گے، خود لوگ آپ سے باتیں کریں گے، خود اللہ آپ سے دین کا کام لے گا۔ آپ ذرا اپنے مائنڈ میں گڈ انٹینشنز تو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں کے لیے جد و جہد کرتا ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بضرور انہیں راستہ دکھا دیتے ہیں، انہیں سیدھے راستوں کی توفیق دے دیتے ہیں اور ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ میری بہنوں ہر چیز میں ہمارا اللہ بڑا ہونا چاہیے، ہر چیز میں، گھر میں کوئی بھی کام آئے، کوئی بھی کتنا بھی بڑا سا بڑا کام کیوں نہ ہو، تو اب اس میں دیکھیں گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، برادری کیا کہہ رہی ہے، اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرسٹ پرائیورٹی آپ اللہ تعالیٰ کو دیں گی، فرسٹ امپورٹینس آپ اللہ تعالیٰ کو دیں گی، کسی کو نہیں دیں گی۔ گھر میں ہو، کاروبار میں ہو کہ کاروبار میں بھئی ہمیں یہ نفع ہو رہا ہے مگر جھوٹ بولنا پڑا ہے، جی نہیں، آپ جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گی۔ میرا اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کو بڑا کریں گی کاروبار میں بھی، اللہ کو بڑا کریں گی گھر میں بھی۔ رشتے واسطے ہو رہے ہیں بچوں کے، تو میری بہنوں اس میں کیا دیکھنا ہے، مال دیکھنا ہے، دولت دیکھنی ہے، خوبصورتی دیکھنی ہے، خاندان دیکھنا ہے، بے شک یہ سب چیزیں بات کی باتیں، سب سے پہلے اللہ کو بڑا کرنا ہے۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے، شادی کرتے وقت پہلے دین دیکھو۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے، شادی کرتے وقت پہلے دین دیکھو۔ حسب نسب، روپیہ پیسہ، دولت، جمال، حسن، شباب، یہ سب بات کی بات ہے، ان کے ساتھ، دین کے ساتھ جو بھی مل رہا ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے اس میں۔ میری بہنوں ہر چیز میں آپ نے اللہ کو بڑا کرنا ہے۔ کپڑے لینے جا رہی ہیں، دیکھیں میرا اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کو بڑا کریں۔ اللہ کیا کہتے ہیں، کیسے کپڑے لینے چاہیے، کیسے کپڑے پہننے چاہیے۔ کہیں گھومنے جانے کے لیے دل کر رہا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہاں جانا چاہیے، کہاں سے رکنا چاہیے۔ ہر جائز کاموں کی طرف جاؤ، آپ لب کو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، جس سے صحابہ نیکیوں میں سبقت حاصل کرتے تھے۔ اچھی جگہ گھومنے جائیں، کہاں، ایسی جگہ جہاں کا ایمان تازہ ہوتا ہو، ایسی جگہ سے گریز کریں، ایسی جگہ سے اجتناب کریں جہاں ایمان ہلاکت میں پڑ جاتا ہو، جہاں ایمان کم ہونے کے چانسز ہو۔ عمرہ کریں، حج کریں، دینی محفل میں جائیں، دینی مجالس میں بیٹھیں، کسی رشتہ دار سے بھی ملنے جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ اپنی دینی مجلس قائم کریں، آپ انہیں بھی دین کی دعوت دیں۔ تو میری بہنوں اللہ کو بڑا کرو، جتنا بڑا کرو گی، جتنا بولو گی، اتنا اللہ بڑا 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 نظر آئے گا، ہر چیز میں اللہ نظر آئے گا۔ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا ضمیر گناہ کرتے ہوئے گواہی دے گا جب ہم اللہ کی اپنے دل کے اندر، اپنے دل کو دل نہیں مانیں گے بلکہ دل میں اللہ کو بڑا مانیں گے، نفس کو نہیں مانیں گے بلکہ نفس پہ اللہ کا حکم مانیں گے کہ نفس میرا اللہ کا غلام ہونا چاہیے۔